حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تاکہ میں ایک نوشتہ لکھ دوں، اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نبی پاک پر مرض کا غالبہ ہے، چونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ہمیں وہی کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس تنازع کرنے کا کیا کام۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، گشیاں بار بار طاری ہو رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے پانی کا پیالہ سرہانے رکھا ہوا تھا جس میں اپنے ہاتھ دست مبارک کو ڈبوتے تھے، اپنے چہرہ اقدس پر پھیرتے تھے، تو بیماری جب زیادہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لگن سے غسل فرمایا تھا، یعنی تقریباً 7 بار غسل فرمایا، لیکن ہمت نہ ہو سکی کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھا سکیں، تو پھر آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھسٹتے قدموں سے 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد جاتے رہے، حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ۔ تو پھر جب بالکل ہمت جواب دے گئی تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 27 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادا کروائی ہیں، صحابہ اکرام کو امامت کروائی ان نمازوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ جا سکے۔ تو یہاں پہ اسی وقت کا یعنی انہی دنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گشت آ رہی تھی، صحابہ اکرام جمع تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، قلم دوات لے کے آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ چیزیں لکھوا دوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی طاری ہو گئی اور ہوش نہ رہا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پر غلبہ ہے، یعنی کمزوری اور نکاہت ہے، تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس وقت کچھ لکھوایا جائے۔ تو بعض کہنے لگے نہیں لکھوانا چاہیے، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب موجود ہے ہمارے پاس، اس کے ہوتے ہوئے تو گمراہ نہیں ہو سکتے نا، تو وہ کہنے لگے نہیں لکھوانا ضروری ہے۔ بعض کہتے کہ نہیں اللہ کے نبی کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، نہ لکھوایا جائے۔ تو آپس میں شور بلند ہونے لگا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حواس بحال ہوئے آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں کیوں جھگڑا کر رہے ہو میرے سامنے نا، تو آپ نے اس کو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہاں پہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے کہ وہ حضرت علی کو اپنا وصی مقرر کرنا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ جانشین جو ہے وہ مقرر کر کے جانا چاہتے ہیں، اور بعض ان کے نزدیک یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، لکھوا دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی ولایت کے حقدار ہوں گے۔ پیچھے ہم نے جو شان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں چند باتیں پڑھی، ایک اور بات کا اضافہ کر لیں، وہاں تھوڑی لمبی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر ایک اکثر ہم لشکر لے کے جا رہے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پہ ممبر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر فرمایا کہ علی میری امت کے لوگ تمہاری وجہ سے امت کے 2 گروہ ہو جائیں گے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے ایک میری امت کی وجہ سے تمہاری وجہ سے میری امت کے لوگ جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمانے لگے کہ جو تم سے بغض رکھے گا اور جو تم سے محبت رکھے گا، ٹھیک ہے، جو محبت رکھے گا وہ جنتی ہوگا، اور کچھ لوگ حضرت علی کی وجہ سے غلو کریں گے محبت میں تو وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یعنی خطبہ مزید ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضرت علی سے بغض اور محبت کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے کافروں کے سر قلم کیے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا نا خیبر میں بھی، خندق میں بھی، احد میں بھی، یعنی جو بڑے کافر تھے نا ان کے اب آگے جو قبیلے خاندان مسلمان ہوئے وہ دلوں میں حضرت علی کا بغض رکھتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہوگا، ظاہراً تو مسلمان ہو گیا نا، دل میں بغض ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی محبت سے مومن کو پہچان لیتے تھے۔ تو پھر اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ خطبہ کافی لمبا ارشاد فرمایا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ممبر دیکھا ہوا ہے آپ نے، ممبر پہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی کو اپنے سے اگلے والی سیڑھی پہ یعنی جو تھوڑا نیچے ہوتی ہے اس پہ کھڑا فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دستے میں پکڑا اور ان کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ علی ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات ہمارے حضرت علی کو مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو القاب دیے نا، ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی المرتضیٰ کا لقب ہے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مسلک ایسا ہے جو کہ اس دن کو عید غدیر کے نام سے پکارتا ہے، تو وہ عید غدیر کے نام سے اس دن کو مناتے بھی ہیں، اسے یاد بھی رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے ساتھ حضرت علی کو بھی مولا کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی مولا علی ہی کہنا چاہیے۔ اگر حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے پھر تو نبی پاک کو ان سے پہلے مولا کہنا چاہیے، نہیں پاک کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں، پھر ہی علی مولا ہے نا اس کے، ٹھیک ہے، تو نبی پاک کو بھی مولا کہیں، ان کو نہیں کہتے، ان کو بھی کہا جائے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کے معنی جو ہیں مددگار کے، معاون کے، ساتھ دینے والے کے ہیں۔ مولا کا معنی عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، اپنے یعنی جس کے ہم غلام ہوں اس کو بھی مولا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین، کہ پھر اللہ کے رسول کا اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک مومن بھی۔ اور یہاں پہ مسلک کے لوگ جو ہیں صالح المومنین سے مراد حضرت علی کو مراد لیتے ہیں کہ صالح المومنین کا لفظ ہے، جبکہ یہاں پہ نیک لوگ بھی نبی کے مولا ہیں، مددگار ہیں۔ تو سورہ تحریم میں یعنی اس کا آتا ہے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی آپ کے ازواج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دیتی تو اللہ اور جبریل اور نیک لوگ مولا ہیں اس نبی کے۔ تو مولا کا معنی جو ہے مددگار، معاون اور ساتھی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا لفظ جو عربی میں آقا اور اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ اور استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اب حضرت علی کے اس مولا کے لقب کو اللہ کے معنوں میں لیتے ہیں تو وہ تو غلط ہو جاتا ہے نا، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن جو مددگار اور معاون کے معنوں میں لیتے ہیں کہ نبی کی پاک جس کے مددگار ہوں گے، حضرت علی بھی ظاہر ہے ان کا ساتھ دیں گے، ان کے مددگار اور معاون ہوں گے، تو یہ معنی لینا مراد غلط نہیں ہے۔ تو مشکل کشا جو حضرت علی کو کہتے ہیں وہ بھی یعنی غلط ہے، اور عقیدہ سے ہٹ کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب